بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا لیکچر نمبر 10۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 3 میثاق مدینہ۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ معنی و مفہوم۔ میثاق کے لفظی معنی عہد و پیمان اور معاہدہ کے ہیں۔ میثاق مدینہ سے مراد وہ تحریری معاہدہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسلمانوں اور یہودی مدینہ کے درمیان کرائے۔ پیارے بچوں، میثاق کہتے ہیں معاہدے کو کہتے ہیں، عہد و پیمان کو کہتے ہیں، پرومس کو کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ سے مراد وہ تحریری معاہدہ ہے۔ تحریری معاہدہ اس معاہدے کو کہتے ہیں جب کسی پیپر پہ، کسی کاغذ پہ کوئی تحریر لکھ کی جائے، قواعد و ضوابط لکھ کی جائے۔ تحریر کہتے ہیں لکھنے کو۔ تو کسی پیج پر، کسی صفحے پر مختلف قواعد و ضوابط لکھ کی جائے اور پھر تمام فریق اس پہ سائن کر لے، اس پہ متفق ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں تحریری معاہدہ۔ تو میثاق مدینہ سے مراد وہ تحریری معاہدہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسلمانوں اور یہود مدینہ کے درمیان کرائے۔ اس معاہدے میں ہر فریق کی ذمہ داریوں، حقوق اور فرائض کو واضح طور پر تحریر کیا گیا، یعنی واضح طور پر لکھا گیا، تاکہ مدینہ منورہ میں نیا معاشرہ نشو و نما پا سکے، یعنی نئے معاشرے کا قیام ممکن ہو جائے، اور شہر کی حدود میں رہنے والے مختلف قبائل اور گروہوں کو قانون کا پابند بنایا جا سکے، اور مدینہ منورہ میں رہنے والے جتنے بھی قبائل ہیں اور گروہ ہیں اس کو ایک قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پابند بنایا جا سکے۔ میثاق مدینہ کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے کا تعلق مسلمانوں سے تھا اور دوسرے حصے میں یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے تھے۔ میثاق مدینہ کی کل 47 یعنی 47 دفعات تھے، یعنی رولز ریگولیشن تھے۔ پیارے بچوں، میثاق مدینہ کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے کا تعلق مسلمانوں سے تھا اور دوسرے حصے کا تعلق یہودیوں سے تھا کہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ کس طرح تعلقات قائم کریں گے اور کس طرح لین دین کریں گے یہودیوں کے ساتھ۔ میثاق مدینہ کے کل 47 دفعات تھے، رولز ریگولیشن تھے۔ چونکہ آپ 5th کلاس میں پڑھ رہے ہیں لہٰذا آپ کے کلاس میں صرف 10 دفعات کا ذکر کیا گیا ہے، ہم صرف وہ 10 دفعات پڑھیں گے آج۔ میثاق مدینہ کی اہمیت۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں رہنے والے مختلف قبائل باہم دست و گریباں تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے مختلف قبائل ایک دوسرے سے دشمنیاں نبھا رہے تھے، باہم دست و گریباں مین کے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، دشمنیاں چل رہی تھی۔ اوس و خزرج کے لوگ طویل جنگیں لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ طویل جنگیں مین سالوں سے جنگیں لڑ رہے تھے، دشمنیاں پال رکھی تھی ان لوگوں نے۔ اوس و خزرج یہ 2 قبیلے تھے کہ ایک دوسرے سے سالوں سے لڑ رہے تھے، آخر میں تھک چکے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف سخت بغض تھا۔ مدینہ کے یہودی انتہائی چالاک اور فتنہ پرور تھے، یعنی انتہائی چالاک اور فساد پھیلانے والے تھے یہودی۔ مدینہ میں جو یہودی رہ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے تاکہ کاروباری معاملات پر ان کی اجارہ داری رہے۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ یہ 2 قبیلے آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہے اور کاروباری لین دین جتنا بھی ہو، کاروبار پر ہمارا گرفت مضبوط ہو۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ دشمنیاں پالتے ہیں وہ نہ تو کاروبار چلانے کے قابل ہوتے، نہ دوسرا تعلق ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ دشمنیاں پالنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہودی چاہتے تھے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور کاروبار پر ہماری اجارہ داری قائم رہے۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت و بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور پھر مسلمانوں اور مختلف قبائل کے درمیان ایک معاہدہ کرایا تاکہ مدینہ منورہ کی حدود میں امن و امان قائم ہو سکے
اور لوگوں کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے درمیان ایک معاہدہ کرایا کہ یہ لوگ کچھ رولز ریگولیشن کے مطابق زندگی بسر کریں گے تاکہ مدینہ میں امن و امان قائم ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا شروع کرے تاکہ مدینہ میں امن و امان قائم ہو سکے۔ اس معاہدے نے منافقین اور یہودیوں کی سازشوں کا سدباب کیا، یعنی اس معاہدے نے منافقین اور یہودیوں کی سازشوں کا خاتمہ کیا، مدینہ کے نئے معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا یعنی قائم کیا، اور اہل ایمان کی باہمی اخوت اور محبت کے رشتے کو مضبوط کیا۔ اس معاہدے کی چند اہم دفعات درج ذیل ہے۔ سب اہل ایمان ایک گروہ ہے، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں یہ ایک گروہ ہے۔ اہل ایمان سے مراد تمام مسلمان۔ اہل ایمان اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے، تمام مسلمان اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کریں گے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے گا سب اس کے خلاف متحد ہوں گے، جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا سب اس کے خلاف متحد ہوں گے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح رہے گی، یعنی تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ختم نہیں کریں گے بلکہ صلح رہے گی تمام مسلمانوں میں۔ کوئی مسلمان کسی کافر کو پناہ نہیں دے گا۔ بیرونی دشمن کے حملے کا سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ چونکہ مدینہ میں مسلمان و یہودی اکٹھے رہ رہے تھے، لہٰذا میثاق مدینہ کے دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا مدینہ منورہ پر تو سب مل کر، تمام مسلمان یہودی سب مل کر مدینہ منورہ کی دفاع کریں گے اور بیرونی باہر سے آئے ہوئے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمان اور یہودی اپنے اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ شرکائے معاہدہ کے باہمی تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ شرکائے معاہدہ یعنی معاہدے میں شریک لوگ ایک دوسرے سے تعلقات خیرخواہی کی بنیاد پر رکھیں گے اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر رکھیں گے، ایک دوسرے سے تعلقات یعنی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، گناہ پر تعلقات نہیں قائم کریں گے۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو سب مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کے خلاف متحد ہوں گے۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس معاہدے کی روح سے کسی ظالم یا مجرم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا یہ معاہدہ، بلکہ ظالم اور مجرم کو پکڑا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ نتائج، اس معاہدے کے کیا نتائج رونما ہوئے، کیا نتائج نکلے، اب ہم یہ پڑھیں گے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ایک حکومت کے تحت آ گئے۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا مختلف قبائل کے درمیان، مسلمان و یہودیوں کے درمیان، تو ایک حکومت قائم ہو گئی۔ ایک حکومت کے تحت یہ تمام لوگ ایک حکومت کے تحت زندگی گزارنے لگے اور حاکم اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا گیا۔ اگر کوئی بھی بات ہو جاتی، تمام فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تمام جتنے بھی امور تھے، انتظامی امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے تھے۔ اگر کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سناتے، تمام لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ تو ایک حکومت سی بن گئی۔ معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں میں امن و امان قائم ہوا۔ اس معاہدے کی وجہ سے مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں امن و امان قائم ہوا۔ مسلمان علاقائی سازشوں سے محفوظ ہو گئے۔ مسلمانوں کے خلاف مدینہ کے جتنے مضافات تھے، مضافاتی علاقے تھے، جو سازشیں ہو رہی تھیں، مسلمان اس سے محفوظ ہو گئے۔ میثاق مدینہ کی بنیاد پر اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کھڑایا تھا مسلمان اور یہودیوں کے درمیان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اعلیٰ مانا گیا تھا، اس لیے میثاق مدینہ کی بنیاد پر اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ میثاق مدینہ میں ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی، جس کی وجہ سے مذہبی رواداری پیدا ہوئی۔ میثاق مدینہ میں ہر کسی کو اپنے مذہب پر مکمل عمل کرنے کی آزادی دی گئی تھی، خواہ مسلمان ہو یا یہودی، ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اپنے مذہب کو فالو کر سکتا ہے، اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔
جس سے مذہبی رواداری پیدا ہوئی۔ مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہوا، یعنی مسلمان و یہودی ایک ہو گئے، باہر سے آئے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایک ہو گئے، اس لیے مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہوا۔ یہ معاہدہ ہر دور کے لوگوں کو دوست اور دشمن کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بہترین بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ یہ معاہدہ ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہر دور کے لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوست اور دشمن کے ساتھ تعلقات کس بنیاد پر رکھیں گے، تعلقات قائم کریں گے۔ اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی دی تھی۔ اس سے ہمیں مذہبی رواداری کا درس ملتا ہے۔ پیارے بچوں، اب سرگرمی کی طرف آتے ہیں، تفہیم کا کام دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ مدینہ میں منافقین اور یہودیوں کی سازشوں کا سدباب ہوا، یعنی خاتمہ ہوا میثاق مدینہ کے نتیجے میں۔ حلف الفضول میثاق مدینہ کی کل دفعات ہے 47 یعنی 47۔ میثاق مدینہ کے حصے ہے 2۔ مدینہ کے یہود کی خواہش تھی کہ ان کی اجارہ داری قائم رہے مدینہ کے کاروباری معاملات پر۔ میثاق مدینہ ثبوت ہے امن و امان کے قیام کا۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 2 ہے، کالم الف اور کالم بے کو ملا کر جملہ مکمل کرے۔ کالم الف کو دیکھیں، کالم بے کو دیکھیں، یہاں پہ جملوں کو آدھا آدھا لکھا گیا ہے، اس کو ہم ملا کر جملہ مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہے، مدینہ کے یہودی انتہائی چالاک اور فتنہ پرور تھے، تو اس کالم کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے۔ مدینہ کے یہودی انتہائی چالاک اور فتنہ پرور تھے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا سب اس کے خلاف ہوں گے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا سب اس کے خلاف ہوں گے۔ بیرونی دشمن کے حملے کا سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ایک حکومت کے تحت آ گئے۔ شرکائے معاہدہ کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے۔ یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں میں امن و امان قائم ہوا۔ اہل ایمان اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے۔ میثاق مدینہ میں ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ پیارے بچوں، یہ تو ہو گیا تفہیم کا کام۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ ان تفہیم کے کام کو صاف صاف خوشخط نیٹ نوٹ بک میں لکھ کے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما